پیغام حیات۔ زندگی ایک امتحان ہے، یہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اسی حقیقت کو سمجھنے میں ہماری تمام کامیابیوں کا راز چھپا ہوا ہے، خواہ وہ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی۔ آخرت کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو دنیا میں جو کچھ ملا ہوا ہے وہ بطور آزمائش ہے، نہ کہ بطور استحقاق۔ آدمی کو چاہیے کہ اس کو وہ اپنی ذاتی چیز نہ سمجھے، بلکہ اس کو خدا کی چیز سمجھے۔ یہ چیزیں صرف اس وقت تک آدمی کے قبضے میں ہیں جب تک کہ اس کی مدت امتحان پوری نہ ہو۔ مدت پوری ہوتے ہی سب کچھ اس سے چھین لیا جائے گا۔ اس کے بعد آدمی کے پاس جو کچھ بچے گا وہ صرف اس کے اپنے اعمال ہوں گے، نہ کہ وہ ساز و سامان جن کے درمیان وہ آج اپنے آپ کو پاتا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جس طرح ایک شخص کو آزادی حاصل ہے، اسی طرح یہاں دوسرے شخص کو بھی پوری آزادی حاصل ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے یہ دنیا اس چیز کا ایک میدان بن گئی ہے جس کو مقابلہ، کمپٹیشن کہا جاتا ہے۔ یہاں ہر آدمی آزاد ہے، اس لیے یہاں ہر ایک شخص اور دوسرے شخص یا ہر ایک قوم اور دوسری قوم کے درمیان کھلا مقابلہ جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں ہر کامیابی دوسروں کے بالمقابل اپنے آپ کو کامیاب بنانے کا نام ہے۔ یہاں وہی شخص جیتتا ہے جو زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے بازی لے جائے۔ یہاں اسی شخص کو ملتا ہے جو دوسروں سے آگے بڑھ کر لے لینے کا حوصلہ کر سکے۔ جن لوگوں کے پاس غیر اللہ کے سہارے ہوں وہ آخرت کی دنیا میں اپنے آپ کو بے قیمت پائیں گے۔ اسی طرح جو لوگ صرف تعصب اور امتیاز کی اصطلاحوں میں سوچنا جانتے ہوں وہ موجودہ دنیا میں بے جگہ ہو کر رہ جائیں گے۔ وہ مقابلے کی اس دنیا میں اپنے لیے کوئی حقیقی مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ دینے کے بعد پانا۔ انگریزی کا مقولہ ہے کہ ہم دیتے ہیں تبھی ہم پاتے ہیں۔ In giving that we receive۔ اس کی ایک مثال اکتوبر 1986 میں برطانیہ کی ملکہ کا چین کا دورہ ہے۔ یہ چین کے لیے برطانیہ کے کسی شاہی فرد کا پہلا تاریخی دورہ تھا۔ چین اور برطانیہ 100 سال سے ایک دوسرے کے روایتی رقیب بنے ہوئے تھے۔ اس دورے سے برطانیہ کو یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ چین کے ساتھ اس کا $1 بلین سے زیادہ سالانہ تجارت کا معاہدہ یقینی ہو گیا۔ پانے کا یہ معاملہ دینے کے بعد ہوا ہے۔ ٹائم میگزین 17 اکتوبر 1986 نے اس دورے کی رپورٹ دیتے ہوئے یہ بامعنی الفاظ لکھے ہیں۔ Her Majesty Queen Elizabeth II had long voiced a desire to visit the People's Republic of China, but as long as Britain ruled a piece of Chinese territory, the Crown Colony of Hong Kong, such a journey was impossible. The 1984 Sino-British Agreement returning Hong Kong to China in 1997 provided the price of admission. ملکہ الزبتھ بہت عرصے سے اس خواہش کا اظہار کر رہی تھیں کہ وہ چین جانا چاہتی ہیں، مگر جب تک برطانیہ چین کے ایک حصے ہانگ کانگ کا حکمران تھا اس قسم کا سفر ناممکن بنا رہا۔ 1984 میں چین برطانیہ معاہدہ ہوا جس کے مطابق برطانیہ 1997 میں ہانگ کانگ کو واپس کر دے گا۔ اس معاہدے نے ملکہ برطانیہ کے چین میں داخلے کی قیمت ادا کر دی۔ برطانیہ نے ہانگ کانگ کے معاملے میں چین کے مطالبے کو مان لیا۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ اس کے لیے چین میں تجارت کا وسیع دروازہ کھلے۔ اگرچہ ہانگ کانگ کو دوبارہ چین کے حوالے کرنا ایک بے حد سخت معاملہ تھا۔ ٹائم میگزین کے الفاظ میں اس کا مطلب یہ تھا کہ برطانیہ کا ایک ہیرا اس کے تاج سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے۔ یہی موجودہ دنیا کا قانون ہے۔ یہاں دوسروں سے لینے کے لیے دوسروں کو دینا پڑتا ہے۔ جو لوگ دیے بغیر یک طرفہ طور پر دوسروں سے لینا چاہتے ہوں ان کے لیے موجودہ دنیا میں کچھ بھی پانا مقدر نہیں۔ تخلیقی اقلیت۔ آرنلڈ ٹوائنبی ایک انگریز مورخ ہے۔ 1954 میں اس نے اپنی مشہور کتاب تاریخ کا مطالعہ چھاپی، A Study of History۔ یہ کتاب 12 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس میں 21 تہذیبوں کا فلسفیانہ مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ٹوائنبی نے دکھایا ہے کہ کسی قوم کا ابھرنا اس پر منحصر نہیں ہوتا کہ وہ کسی اعلیٰ نسل سے ہے
یا زیادہ بہتر جغرافیائی حالات اسے حاصل ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا انحصار کسی قوم کی اس صلاحیت پر ہے کہ پیش آمد چیلنج کا جواب وہ کس طرح دیتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ وہ قومیں ابھرتی ہیں جو خصوصی مشکلات پیدا ہونے کے وقت خصوصی جدوجہد کر سکیں۔ تہذیبوں کے ابھرنے کے بارے میں ٹوائنبی کی توجیحات اس نظریے پر قائم ہیں کہ جو چیز لوگوں کو تہذیبی کامیابی حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے وہ مشکل حالات ہیں، نہ کہ آسان حالات۔ The need of a civilization was not the result of such factors as superior racial qualities or geographical environment, but rather as a people's response to a challenge in a situation of special difficulty that rouses them to make an unprecedented effort. Difficult rather than easy conditions prompted men to cultural achievement. ٹوائنبی کا کہنا ہے کہ تہذیب ہمیشہ کوئی تخلیقی اقلیت پیدا کرتی ہے، کریٹو مائنورٹی۔ یہ دراصل چیلنج کا جواب دینے کا عمل ہے، چیلنج رسپانس میکانزم، جو کسی قوم کو ابھارتا ہے اور اس کو دنیا کا امام بناتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس دنیا میں محروم ہونا کوئی ناپسندیدہ بات نہیں، کیونکہ محرومی آدمی کے اندر پانے کا جذبہ ابھارتی ہے اور اس طرح اس کو زیادہ بعمل بنا کر اس کے لیے زیادہ بڑی کامیابی کا امکان پیدا کر دیتی ہے۔ مشکل حالات میں گھری ہوئی ایک قوم اگر رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو تو وہ اپنے حالات سے صرف فریاد و احتجاج کی غذا لے گی، اور اگر وہ حالات سے اوپر اٹھ کر مثبت طور پر سوچے تو اس کو نظر آئے گا کہ اس کے مشکل حالات اس کو نئی شاندار تر کامیابی کا زینہ فراہم کر رہے ہیں۔ معلومات نہیں، ذہنی رجحان۔ نوبیل انعام کا حصول سائنس کی دنیا میں اعلیٰ ترین کارکردگی کا ایک مسلمہ معیار سمجھا جاتا ہے۔ یہ انعام کسی کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کیمسٹری کے نوبیل انعام یافتہ H.A. کریبس نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اعلیٰ سائنسدان بننے کے لیے اعلیٰ ساز و سامان والی لیبارٹریوں اور جدید ترین لٹریچر پر مشتمل لائبریریوں سے کہیں زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ کچھ مدت کے لیے کسی بڑی سائنسی شخصیت کی صحبت اور رفاقت میسر آ جائے۔ وہ لکھتا ہے، اگر مجھے اپنی جوانی کے ابتدائی 4 سال اوٹو واربرگ جیسے سائنسدان کی رفاقت میسر نہ آتی تو میرے اندر سائنس کا صحیح ذوق پیدا ہونا محال تھا۔ کریبس مختلف بڑے سائنسدانوں کے اقوال پیش کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اعلیٰ سائنسدانوں کی صحبت جو سب سے بڑی چیز کسی کو دیتی ہے وہ سائنسی حقائق اور سائنسی طریقوں کے بارے میں معلومات کا انبار نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں تو ہر جگہ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جو بات حقیقی فرق پیدا کرتی ہے وہ دراصل فیضان نظر ہے جسے استاد اپنے شاگرد میں منتقل کرتا ہے۔ یہی فیضان نظر جس کو وہ عمومی سائنسی روح یعنی جنرل سائنٹیفک اسپرٹ کا نام دیتا ہے، کسی شخص کو سچا اسکالر بناتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک عظیم استاد یا سائنسدان اپنے شاگرد کے ذہن میں حقائق کے بارے میں معلومات سے کہیں زیادہ ایک ذہنی رویہ منتقل کرتا ہے۔ اس ذہنی رویے میں 2 باتیں بالخصوص بہت اہم ہیں، ایک عجز اور دوسرا شوق۔ عجز اور شوق 2 سب سے بڑے زینے ہیں جن سے گزر کر آدمی اونچی ترقی کی منزل تک پہنچتا ہے۔ شوق آدمی کو اکساتا ہے کہ وہ کہیں رکے بغیر اپنا سفر جاری رکھے۔ شوق آدمی کے اندر تجسس کا جذبہ ابھارتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیزوں کی حقیقت جاننے کی کرید میں رہتا ہے۔ تاہم جستجو کا شوق ہی کافی نہیں، اسی کے ساتھ عجز بھی انتہائی طور پر ضروری ہے۔ عجز کا مطلب ہے اپنے آپ کو حقیقت اعلیٰ سے کم سمجھنا۔ ایسا آدمی غلطی معلوم ہوتے ہی فوراً اس کا اعتراف کر لیتا ہے۔ وہ کسی بات کو ماننے سے کبھی اس لیے نہیں رکتا کہ اس کی وجہ سے اس کا وقار کم ہو جائے گا۔ وہ حق کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، نہ کہ کسی اور چیز کو۔ ایک کے بعد دوسرا۔ مسافر اسٹیشن پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کی ٹرین جا چکی ہے۔ اس کی گھڑی صحیح نہ تھی، اس لیے وہ 10 منٹ لیٹ ہو گیا۔ اتنی دیر میں ٹرین آ کر چلی گئی۔ بابو جی فکر نہ کیجیے، کلی نے کہا، 2 گھنٹے بعد ایک اور گاڑی آ رہی ہے، آپ اس سے چلے جائیں۔ اتنی دیر پلیٹ فارم پر آرام کر لیجیے۔
مسافر نے کلی کا مشورہ مان لیا اور 2 گھنٹے انتظار کے بعد اگلی ٹرین پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہر مسافر جانتا ہے کہ ایک ٹرین چھوٹ جائے تو جلد ہی دوسری ٹرین مل جاتی ہے جس سے وہ اپنا سفر جاری رکھ سکے۔ یہ پلیٹ فارم کا سبق ہے، مگر اکثر لوگ اس معلوم سبق کو اس وقت بھول جاتے ہیں جبکہ زندگی کی دوڑ میں ایک موقع ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہو۔ پہلی بار ناکامی سے دوچار ہونے کے بعد وہ مایوس ہو جاتے ہیں یا احتجاج و فریاد کے مشغلے میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کے لیے نیا منصوبہ بنائیں، وہ اگلی ٹرین سے چل کر اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ ایک شخص جس سے آپ کی مخالفت ہو گئی اور ٹکراؤ کا طریقہ جس کو درست کرنے میں ناکام ثابت ہوا ہو، آپ اس کے بارے میں اپنا رویہ بدل دیجئے، اس کو نرمی کے طریقے سے متاثر کرنے کی کوشش کیجئے۔ عین ممکن ہے کہ پرانے طریقے نے جس کو آپ کا دشمن بنا رکھا تھا، نئے طریقے کے بعد وہ آپ کا کارآمد دوست ثابت ہو۔ آپ کہیں ملازم ہیں اور وہاں آپ کی ملازمت ختم کر دی جاتی ہے، آپ اس کے پیچھے نہ پڑیے بلکہ دوسرے کسی میدان میں اپنے لیے ذریعہ معاش تلاش کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ نیا کام آپ کے لیے پہلے سے زیادہ نفع بخش ثابت ہو۔ کوئی آپ کا حق نہیں دیتا، اس سے آپ کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ سالوں گزر جاتے ہیں اور آپ اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ اس کا خیال چھوڑ دیجئے اور اپنی محنت پر بھروسہ کیجئے۔ بہت ممکن ہے کہ اپنی محنت کو کام ملا کر آپ خود وہ چیز حاصل کر لیں جو کہ آپ دوسروں سے مانگ کر پانا چاہتے تھے۔ زندگی کے بیشتر مسائل تنگ نظری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آدمی اپنے ذہن میں وسعت پیدا کر لے تو اس کو معلوم ہوگا کہ یہاں سفر کے لیے ایک سے زیادہ گاڑیاں موجود ہیں۔ جو چیز وہ مقابلہ آرائی کے ذریعے حاصل نہ کر سکا، اس کو وہ باہمی جوڑ کے ذریعے حاصل کر سکتا تھا۔ جہاں حقوق طلبی کا طریقہ مقصد تک پہنچانے میں ناکام رہا، وہاں وہ محنت کا طریقہ اختیار کر کے اپنی منزل تک پہنچ سکتا تھا۔ جن لوگوں کی باتوں پر مشتعل ہو کر ان پر قابو نہ پا سکا، وہ ان کی باتوں پر صبر کر کے انہیں جیت سکتا تھا۔ ایک تجارتی راز۔ محلے میں کئی مسلم ہوٹلز ہیں، میں 10 سال سے ان کو دیکھ رہا ہوں، مگر ان میں صرف ایک ہوٹل ایسا ہے جو اس مدت میں مسلسل ترقی کرتا رہا ہے۔ باقی تمام ہوٹل جہاں 10 سال پہلے تھے وہیں آج بھی پڑے ہوئے ہیں۔ ترقی کرنے والے ہوٹل کے مالک سے میں نے ایک روز پوچھا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بالکل سادہ، جو چیز دوسرے ہوٹل والے کلوز میں خریدتے ہیں اس کو ہم بوروں میں خریدتے ہیں۔ ہر خریداری کے وقت ہم پورے بازار کو دیکھتے ہیں اور جو چیز جہاں کفایت سے ملتی ہے اس کو وہاں سے لیتے ہیں۔ زیادہ مقدار اور نقد خریداری کی وجہ سے چیز ہم کو اور بھی سستی پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہنس کر کہا، گاہک سے نہیں کمایا جاتا، بازار سے کمایا جاتا ہے۔ عام طور پر دکانداروں کا یہ حال ہے کہ جو گاہک سامنے آ جائے بس اس کی جیب سے زیادہ پیسے نکال لینے کو دکانداری سمجھتے ہیں۔ یہ دکانداری نہیں، لوٹ ہے، اور جس دکاندار کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ وہ لوٹتا ہے، اس کے یہاں کون خریداری کے لیے جائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے دکاندار زیادہ ترقی نہیں کر پاتے۔ دکانداری کا زیادہ اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ مال کی خریداری کے وقت آپ کوشش کریں کہ آپ کو کم قیمت میں مال ملے تاکہ عام نرخ سے گاہک کو دینے کے بعد بھی آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ یہ اصول ہر قسم کے کاروبار کے لیے صحیح ہے۔ ہر کاروبار میں ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار اپنے گاہک کے ہاتھ جو چیز بیچتا ہے اس کو وہ خود کہیں سے خرید کر لاتا ہے۔ یہ خریداری خواہ ایک مرحلے میں ہو یا کئی مرحلوں میں، اس کی ہمیشہ کئی صورتیں ہیں۔ اکثر دکاندار مشقت اور دوڑ بھاگ سے بچنے کے لیے کسی آسان یا قریبی ذریعے سے اپنی ضرورت کا سامان حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اگر دوڑ بھاگ کی جائے اور محنت سے کام لیا جائے تو وہی چیز نسبتاً کم قیمت میں حاصل کی جا سکتی ہے جس کو دوسرا شخص محنت سے بچنے کی خاطر زیادہ قیمت میں حاصل کر رہا ہے۔ عام دکاندار ہمیشہ اپنی محنت کی کمی کو گاہک کی جیب سے زیادہ وصول کر کے پورا کرنا چاہتے ہیں، مگر اس قسم کی تجارت کبھی آدمی کو بڑی ترقی تک نہیں پہنچاتی۔ بہترین تجارتی گر یہ ہے کہ گاہک کو ممکن حد تک
مناسب نرخ پر چیزیں فراہم کی جائیں اور گاہک کے ہاتھ تک پہنچنے سے پہلے کا جو مرحلہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کی جائے۔ زیادہ کمائی بازار سے کی جائے، نہ کہ گاہک سے۔ برتر کامیابی۔ موجودہ دنیا میں اعلیٰ درجے کا کام انجام دینے والا سپر اچیور بننے کے لیے کسی طلسماتی صلاحیت کی ضرورت نہیں۔ ایک اوسط درجے کا آدمی بھی انتہائی اعلیٰ درجے کی کارکردگی کا ثبوت دے سکتا ہے۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ آدمی زندگی کی سادہ حقیقتوں کو جانے اور ان کو استعمال کرے۔ ایک امریکی مصنف نے باقاعدہ طور پر اس کی تحقیق کی۔ اس کا کہنا ہے کہ تجارت، سیاست، سپورٹ اور آرٹ کے میدان میں اس نے 90 ممتاز افراد سے رابطہ قائم کیا۔ ان کی اکثریت نے ناکامی کو غلط آغاز کا نتیجہ قرار دیا۔ مایوسیاں ان کے لیے زیادہ طاقتور ارادے کا سبب بن گئیں۔ حالات خواہ کتنے ہی خراب ہوں، اعلیٰ درجے کا کام انجام دینے والے ہمیشہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں کچھ نئے گوشے ہیں جن کو وہ دریافت کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس ہمیشہ کوئی نیا تصور ہوتا ہے جس کا وہ دوبارہ تجربہ کریں۔ In a study of 90 leaders in business, politics, sports, and arts, many spoke of false starts but never of failure. Disappointments spur greater resolve. No matter how rough things get, superachievers always feel there are other avenues they can explore. They always have another idea to test. اگر آپ ناکامی سے دوچار ہوں اور اس ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دیں تو آپ کے اندر عمل کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ آپ صرف دوسروں کے خلاف احتجاج اور شکایت میں مشغول رہیں گے اور خود کچھ نہ کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی ناکامی کو خود اپنی غلط کارکردگی کا نتیجہ سمجھیں تو آپ کا ذہن نئی، زیادہ بہتر تدبیر سوچنے میں لگ جائے گا۔ آپ سست پڑنے کے بجائے پہلے سے زیادہ متحرک ہو جائیں گے۔ آپ اثر-نو جدوجہد کر کے ہاری ہوئی بازی کو دوبارہ شاندار شکل میں جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کیجیے۔ ایک تدبیر کارگر نہ ہو رہی ہو تو دوسری تدبیر کا تجربہ کیجیے۔ آپ یقیناً اعلیٰ کامیابی تک پہنچ جائیں گے۔ شکایت۔ شکایت ایسی چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ نہ صرف عام انسان بلکہ پیغمبروں کے بارے میں بھی بڑی بڑی شکایتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ حتیٰ کہ نعوذ باللہ خود خدا بھی شکایتوں سے مستثنی نہیں۔ بے شمار لوگ ہیں جو اپنی مصیبتوں کے لیے خدا کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ فلسفے میں ایک مستقل بحث ہے جس کو بگاڑ کا مسئلہ یعنی پرابلم آف ایول کہا جاتا ہے۔ اس کے دعوے دار کہتے ہیں کہ یا تو خدا کا وجود نہیں ہے، اور اگر خدا ہے تو وہ کامل معیار والا نہیں۔ خدا اگر کامل معیار والا ہوتا تو دنیا میں بگاڑ کیوں ہوتا؟ شکایت کبھی واقعہ ہوتی ہے اور کبھی محض شکایت کرنے والے شخص کے اپنے ذہن کا نتیجہ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تم کسی کے خلاف کوئی بات سنو تو اس کی تحقیق کرو۔ سورۃ الحجرات۔ تحقیق سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بات صحیح تھی یا صحیح نہیں تھی۔ شکایت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان میں سب سے بری قسم وہ ہے جو احساس کمتری کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخص اپنے کو بطور خود بڑا سمجھ لیتا ہے۔ اب اگر اس کا سابقہ کسی ایسے شخص سے پڑے جس کو خدا نے اس سے اوپر کر دیا ہو تو یہ اول ذکر شخص کے لیے بڑا سخت لمحہ ہوتا ہے۔ عام طور پر وہ تسلیم نہیں کر پاتا کہ دوسرا شخص بڑا ہے اور وہ چھوٹا۔ وہ اپنی بڑائی کے ٹوٹنے کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اس کی شخصیت پھٹ جاتی ہے۔ وہ اپنی بڑائی کو باقی رکھنے کے لیے دوسرے شخص کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس پر جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ وہ اس کی تحقیر کرتا ہے تاکہ اپنے جذبہ برتری کی تسکین حاصل کرے۔ وہ اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے تاکہ اس کو بے عزت کر کے اپنی متکبرانہ نفسیات کو غذا فراہم کرے۔ وہ خود ساختہ طور پر طرح طرح کی باتیں نکال کر اس کو چھوٹا ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے یہ اطمینان حاصل کر سکے کہ وہ بڑا ہے ہی نہیں۔ آدمی اگر حقیقت واقعہ کے اعتراف کے لیے تیار رہے تو تمام شکایتوں کی جڑ کٹ جائے۔ آدمی چونکہ حقیقت کا اعتراف نہیں کرتا، اس لیے وہ اپنے آپ کو شکایت سے اوپر اٹھانے میں بھی کامیاب نہیں ہوتا۔
چوٹی کے لوگ۔ امریکہ سے 1986 میں ایک کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب کا نام چوٹی کے عمل کرنے والے پیک پرفارمرز ہے۔ اس کتاب میں جدید امریکہ کے ان لوگوں کا مطالعہ کیا گیا ہے جنہوں نے زندگی کے میدان میں ہیروانہ کردار ادا کیا۔ اس سلسلے میں مصنف نے جو باتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ طاقتور مشن وہ چیز ہے جو آدمی کے اندر کوشش، سپیریئر ایفرٹ کا جذبہ ابھارتا ہے اور اس کو خصوصی کامیابی، ایکسیپشنل اچیومنٹ کے درجے تک پہنچاتا ہے۔ 1967 میں امریکہ نے پہلا انسان بردار راکٹ چاند پر بھیجا تھا۔ راکٹ کی روانگی سے پہلے جو ماہرین اس منصوبے کی تکمیل میں مشغول تھے ان میں سے ایک شخص کا بیان ہے جو اس ٹیم میں کمپیوٹر پروگرامر کے طور پر شامل تھا۔ اس نے دیکھا کہ عمل کے دوران کچھ غیر معمولی بات پیدا ہو گئی۔ ہزاروں عورتیں اور مرد جو اس منصوبے میں کام کر رہے تھے وہ سب کے سب اچانک اعلیٰ انجام دینے والے سپر اچیورز بن گئے۔ وہ اتنا عمدہ کام کرنے لگے جو اس سے پہلے انہوں نے ساری عمر میں نہیں کیا تھا۔ 18 مہینے میں حیرت انگیز تیزی کے ساتھ کام مکمل ہو گیا۔ میں نے جاننا چاہا کہ ہم سب لوگ اتنا عمدہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے مینیجر کے سامنے یہ سوال رکھا تو اس نے مشرقی جانب چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لوگ ہزاروں سال سے وہاں جانے کا خواب دیکھتے رہے ہیں اور اب ہم اس کو واقعہ بنانے جا رہے ہیں۔ People have been dreaming about going there for thousands of years and we are going to do it۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو چیز متحرک کرتی ہے وہ یہ کہ اس کے سامنے کوئی بڑا مقصد آ جائے۔ بڑا مقصد آدمی کی اندرونی صلاحیتوں کو جگا دیتا ہے۔ وہ آدمی کو ہر قسم کی قربانی پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ ایک عام آدمی کو چوٹی کا آدمی بنا دیتا ہے۔